بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری کیفیات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ان کیفیات میں سے ایک کیفیت اور اس سے ریلیٹڈ دوسری کیفیت، اس کا ہم ذکر کریں گے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن مجید نے ان کیفیات کے بارے میں ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ تو بات شروع کرنے سے پہلے میں ہوں نثار احمد لاشاری، اور قرآن مجید کی اور احادیث کی کچھ کوٹنگز لے کر، کچھ اقتباسات لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا ربط پیدا ہو جائے، احادیث کی ہمیں تھوڑی سی معلومات پیدا ہو جائے، اور اس لحاظ سے ہماری اپنی زندگی کے مسائل حل ہوں۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کی زندگی میں اگر کوئی مسائل، مشکلات، کوئی پریشانیاں ہوں تو ان کا حل ہم قرآن اور حدیث سے ڈھونڈیں۔ تو آج جس کیفیت کا ہم ذکر کریں گے وہ کیفیت ہے خوف، ڈر۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے بارہا زندگی میں ہمارا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ، اس سے تعلق رکھنے والی ایک اور کیفیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں غم۔ خوف اور غم، یہ دو کیفیات ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کا تعلق انسانی زندگی سے ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دونوں چیزوں کا ایک ہی آیت میں، ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اہل ایمان، جن کا ایمان ہوتا ہے، رب پر یقین ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ جب اولیاء اللہ اپنے دین پر کاربند ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایمان کی پختگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے اوپر خوف بھی نہیں ہوگا اور غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو جائزہ لیتے ہیں کہ خوف کیا ہے اور غم کیا ہے۔ خوف کا تعلق انسان کی کس کیفیت کے ساتھ اور زندگی کے کن مراحل کے ساتھ ہوتا ہے، اور غم کا تعلق انسان کی زندگی میں کن واسطوں سے پڑتا ہے اور کن مراحل سے انسان گزرتا ہے۔ خوف کو اگر دیکھا جاتا ہے تو خوف جو ہے وہ آسان لفظوں میں اگر کہیں تو خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر، کسی چیز سے ڈرنا، خوف کھانا۔ حقیقت کی نظر سے اگر دیکھیں تو یہ خوف ہمیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے، آئندہ آنے والے حالات، واقعات، زندگی، اس سے ہمیں خوف ہوتا ہے۔ اس خوف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوئی اقدام کرتے ہیں یا کسی قدم سے رک جاتے ہیں۔ خوف کا تعلق انسان کی اگلی زندگی سے، انسان کی مستقبل کی زندگی سے۔ امتحانات میں ہم بڑی کوشش کر کے لکھتے ہیں، ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، بڑی کوشش اور بڑی صلاحیتوں کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اگلی زندگی کی ہمیں فکر ہوتی ہے، اس کا خوف ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کی طرف بڑھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، نیک اعمال میں کوشش کرتے ہیں، نماز، روزہ، صدقات، حج، زکوٰۃ وغیرہ تمام نیک اعمال کی طرف بڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اخروی زندگی کا خوف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا ہے، اپنی اس زندگی کی جواب دہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور جواب دینے کا خوف ہوتا ہے۔ اس کا خوف کا تعلق مستقبل کی زندگی کے ساتھ۔ اس سے متعلق میں نے بتایا کہ ایک اور کیفیت ہوتی ہے جس کو غم کہا جاتا ہے۔ غم کا تعلق انسان کی سابقہ زندگی کے ساتھ ہوتا ہے دونوں انسان کی زندگی سے وابستہ، لیکن خوف مستقبل، آگے والی زندگی، اور غم پچھلی زندگی، وہ زندگی جو گزر چکی ہے۔ ہم غم کرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، ان کیفیات کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ غم ایسی چیز پر ہمیں غم ہوگا، غم یعنی افسوس کرنا، کسی چیز کے رہ جانے کا افسوس، کسی چیز کے چھوٹ جانے کا افسوس، کہیں پر ایگزام میں رہ جائیں، کہیں پر 2-4 نمبروں سے فیل ہو جائیں، تھوڑے سے 2-4 نمبر اس سے رہ جائیں،
تو پھر افسوس ہوتا ہے اس اپنے سابقہ عمل کے اوپر، افسوس ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ تھوڑی سی محنت زیادہ کر لیتا تو ہی کامیاب ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو تمہاری موجودہ زندگی ہے، جو تمہارا موجودہ اور حال اور مستقبل دونوں کو ایک ساتھ شمار کرتے ہیں نا، تو جو حال اور مستقبل ہے اس میں جو کچھ تمہیں ملا اس پر زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، اس پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ اہل ایمان کا رویہ نہیں ہوتا۔ اہل ایمان اپنی موجودہ زندگی پر بھی کوئی اتراتے نہیں ہیں، کوئی خوش نہیں ہوتے اور ایکسائٹمنٹ کا شکار نہیں ہوتے، اور جو گزر گیا اس پر بھی افسوس نہیں کرتے، اس کو اللہ کی تقدیر سمجھ کر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو قرآن نے جو فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کو نہ تو پچھلی زندگی پر افسوس ہوتا ہے، نہ اگلی زندگی کا خوف ہوتا ہے، نہ مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ اپنی پچھلی زندگی پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ چند چھوٹی سی باتیں میں نے کی، اسی پر غور کریں گے تو ہماری زندگی کے بے شمار مسائل ہمارے سامنے آئیں گے۔ کہیں پر کچھ ہم خوف کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں پر ہم اپنے کیے پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب گاڑی نکل جاتی ہے تو تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ یار کاش اگر میں 5 منٹ پہلے آ جاتا تو اس گاڑی میں سوار ہو سکتا تھا۔ بے شمار مثالیں ملیں گی اپنی زندگی میں۔ اپنی زندگی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ اہل ایمان والی صفت، وہ صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے، اولیاء اللہ کی صفت، اہل ایمان کی صفت کیا؟ کہ پچھلی زندگی پر افسوس نہیں کرتے، اگلی زندگی کے بارے میں خوف میں مبتلا نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، فکر مند نہیں ہوتے۔ یہ ہماری زندگی میں کس حد تک ہے اور کس حد تک ہونی چاہیے؟